کہ زکوٰۃ فطر ایک سا خرما یا ایک سا جو، سا کسے کہتے ہیں؟ سا ایک لفظ خاص ہے کہ آپ لوگوں کو شاید سمجھ نہ آیا ہو۔ خاص سا کہتے ہیں کہ 3 یا 3.5 کلو کو ایک سا کہا جاتا ہے، 3 یا 3.5 کلو۔ بعض علماء کے نزدیک 3 کلو اور 1 چھٹانگ کو سا کہا جاتا ہے، یعنی 1 سا خرما، کھجور کا جو صدقہ فطر ہے وہ 1 سا یعنی 3 یا 3.5 کلو یا 3 کلو اور 1 چھٹانگ کا 1 سا ہوتا ہے۔ اور اسی طرح جو کا بھی صدقہ فطر یہ 1 سا ہے، یعنی 3 یا 3.5 کلو یا 3 کلو 1 چھٹانگ، علماء کے نزدیک بس 3.5 کلو ٹھیک ہے۔ غلام، آدمی غلام ہے، آزاد ہے، مرد ہے، عورت ہے، چھوٹے ہیں، بڑے ہیں، تمام مسلمانوں پر یہ مقرر ہے۔ اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی حکم فرمایا کہ نماز عید کو جانے سے پہلے صدقہ فطر کو ادا کیا جائے، نماز عید کو جانے سے پہلے۔ اور ابو داود اور نسائی شریف کے اندر ایک حدیث مبارکہ ہے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آخر رمضان میں فرمایا کہ اپنے روزے کا صدقہ ادا کرو۔ اس صدقہ کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر فرمایا کہ 1 سا خرما، کھجور، یا 1 سا جو، یا پھر نصف سا گیہوں، گندم کو کہا جاتا ہے، نصف سا گیہوں، یا پھر 1 سا کھجور اور 1 سا جو، یہ صدقہ فطر جو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر فرمایا ہے۔ ترمذی شریف کے اندر حدیث مبارکہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک شخص کو بھیجا حضور نے مکہ کے اندر کہ جا کے مکہ کی گلیوں میں اعلان کر دے کہ صدقہ فطر واجب ہے۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ صدقہ فطر واجب ہے ہر مسلمان پر، وہ چاہے چھوٹا بچہ ہے یا چاہے جوان ہے یا مرد ہے یا عورت ہے، ہر کسی پر یہ صدقہ فطر واجب ہے۔ اور ابو داود کے اندر حاکم ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زکوٰۃ فطر حضور نے مقرر فرمائی نا، یہ صدقہ فطر کو بھی زکوٰۃ کہا جاتا ہے شریعت کی لغت میں، کہ زکوٰۃ فطر مقرر فرمائی کہ لغو اور بیہودہ کلام سے یہ روزے کی طہارت ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر روزے کے اندر انسان جھوٹ بولتا ہے، روزے کے اندر گالی گلوچ کرتا ہے، روزے کے اندر چغلی کرتا ہے، روزے کے اندر غیبت کرتا ہے، روزے کے اندر فلمیں ڈرامے دیکھتا ہے، یا کوئی بھی ایسی نظام کرتا ہے جو کہ حرام اور مکروہ ہے۔ فرمایا کہ جب انسان صدقہ فطر ادا کرتا ہے تو روزہ ان چیزوں سے پاک ہو جاتا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ مسکین لوگ جو ہوتے ہیں ان کی خوراک بھی اسی سے بن جاتی ہے۔ اور ابن اساکر کی ایک حدیث مبارکہ ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ کا روزہ آسمان اور زمین کے درمیان لٹکا ہوا رہتا ہے جب تک یہ صدقہ فطر ادا نہیں کرتا، اس کا روزہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں نہیں پہنچتا، لٹکا ہوا رہتا ہے۔ جب یہ صدقہ فطر ادا کرتا ہے پھر اس کا روزہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں پہنچتا ہے۔ یہ چند احادیث مبارکہ اور ان سے جو مسائل اخذ ہوتے ہیں ان میں سے سب سے پہلی بات یہ ہے کہ صدقہ فطر واجب ہے ہر مسلمان پر، مرد، عورت، چھوٹا بڑا جتنے بھی ہیں سبھی پر صدقہ فطر واجب ہے، اور عمر بھر اس کا وقت ہے۔ یعنی پہلے اگر ادا نہیں کیا، مثال کے طور پر ہم پہلے
رمضان کے ایسے گزرے ہیں کہ جن میں صدقہ فطر ادا نہیں کیا. اب عمر بھر اس کا وقت ہوتا ہے کہ یہ جب بھی ادا کرے گا وہ قضا نہیں ہوگی بلکہ ادا کا ہی اس کو ثواب ملے گا. یعنی اپنی عمر بھر کا جناب علی جب بھی یہ ادا کرنا چاہے تو کر سکتا ہے، جب بھی ادا کرنا چاہے. لیکن سنت طریقہ یہ ہے کہ نماز عید سے پہلے صدقہ فطر کو ادا کرے، یہ سنت طریقہ ہے. اگر کسی نے ادا نہیں کیا تو رمضان شریف گزر جانے کے بعد ایسا نہیں ہے کہ بس صدقہ فطر ادا نہیں کیا تو سر سے ٹل گیا، نہیں، بلکہ اس کے سر پہ قرض کھڑا ہے. زندگی میں جب جی چاہے وہ ادا کرے. جی ہاں، جی ادا کرے گا. اب اگلا مسئلہ یہ ہے کہ صدقہ فطر شخص پر واجب ہے، مال پر واجب نہیں ہے. یعنی کہ صدقہ فطر انسان پر واجب نہیں. ایسا نہیں ہوگا کہ یار اس کے پاس مال ہے یا نہیں، مال ہے تو واجب ہے، مال نہیں ہے تو واجب نہیں ہے، ایسی بات نہیں ہے. بلکہ صدقہ فطر شخص پر واجب ہے، وہ چاہے غریب ہے یا امیر ہے، صدقہ فطر اس پر واجب ہے. مال کی شرط یہ لازمی نہیں ہے کہ مال ہے اس کے پاس یا نہیں ہے، نہیں، شخص پر ہی واجب ہے. لہذا اگر کوئی شخص مر گیا ہے تو پھر اس کے مال سے ادا نہیں کیا جائے گا صدقہ فطر. اگر اس نے ادا نہیں کیا، ادا نہ کیے بغیر مر گیا ہے تو اس کے مال سے صدقہ فطر ادا نہیں کیا جائے گا. ہاں اگر اس کے جو وارث ہیں انہوں نے بطور احسان صدقہ کر دیا ہے، صدقہ فطر دے دیا ہے تو یہ ثواب اس کو ملے گا، لیکن ان پر کوئی جبر نہیں ہے کہ وصیت. ہاں اگر مرنے والا شخص وصیت کر گیا ہے کہ میں جی جب مر جاؤں تو میرے مال سے صدقہ فطر لازمی ادا کرنا، تو پھر تہائی مال سے ضرور ادا کیا جائے گا، اگرچہ اس کے وارث اجازت دیں یا نہ دیں، اس کے مال سے ہر حال ادا کیا جائے گا صدقہ فطر. آگے مسئلہ یہ ہے کہ عید کے دن صبح طلوع ہوتے ہی صدقہ فطر واجب ہوتا ہے. عید کے دن جیسے ہی صبح طلوع ہوگی، جس ٹائم اذان کا ٹائم شروع ہوتا ہے، اسی وقت سے ہی صدقہ فطر واجب ہو گیا ہے. لہٰذا جو شخص صبح ہونے سے پہلے مر گیا ہے، صبح ہونے سے پہلے مر گیا تو اس پر صدقہ فطر واجب نہیں ہوا. اگرچہ رمضان شریف کے پورے اس نے روزے رکھے لیکن عید والے دن صبح طلوع ہونے سے پہلے یہ مر گیا، صدقہ فطر اس پر واجب نہیں ہے. جی ہاں، ایسے ہی اگر کوئی شخص امیر تھا، پیسہ تھا اس کے پاس، لیکن رات کے وقت کوئی ایسا معاملہ ہوا ہے کہ کوئی ڈاکہ ڈل گیا ہے یا کوئی اور معاملہ ایسا پڑ گیا ہے کہ صبح طلوع ہونے سے پہلے یہ غریب ہو گیا تھا، اب اس پر بھی صدقہ فطر واجب نہیں رہا، اس کا بھی صدقہ فطر واجب نہیں ہوا. یہ غریبی اتنا ہوا ہے کہ اس کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے. یا طلوع ہونے کے بعد صبح صادق طلوع ہوئی ہے، اذان جیسے ملتی ہے اس وقت صبح صادق طلوع ہوتی ہے. صبح صادق طلوع ہونے کے بعد کوئی کافر مسلمان ہوا ہے، پہلے کافر تھا، صبح طلوع ہونے کے بعد وہ مسلمان ہو گیا ہے، تو اب اس پر بھی صدقہ فطر واجب نہیں ہے. یا ایسے ہی کوئی بچہ پیدا ہوا، صبح صادق طلوع ہونے کے بعد بچہ پیدا ہوا ہے، اس بچے کا بھی صدقہ فطر واجب نہیں ہے. ایسے ہی کوئی شخص فقیر تھا، پہلے غریب تھا، صبح صادق طلوع ہونے کے بعد یہ شخص امیر ہو گیا ہے، کہیں سے خزانہ اس کے ہاتھ لگ گیا ہے، اب اس پر بھی صدقہ فطر واجب نہیں ہے. اگر صبح صادق طلوع ہونے کے بعد مر رہا ہے یا صبح طلوع ہونے سے پہلے کافر مسلمان ہوا ہے، صبح طلوع ہونے سے پہلے کافر مسلمان ہوا، یا صبح طلوع ہونے سے پہلے بچہ پیدا ہوا ہے، یا صبح صادق طلوع ہونے سے پہلے فقیر تھا تو امیر ہو گیا، ان صورتوں میں صدقہ فطر واجب ہو گیا اس پر، کیونکہ صبح صادق طلوع ہونے سے پہلے یہ کافر مسلمان ہوا ہے، بچہ پیدا ہوا ہے، یا غریب تھا تو امیر ہو گیا ہے. آگے مسئلہ یہ ہے کہ صدقہ فطر ہر مسلمان آزاد مالک نصاب پر جس کی نصاب حاجت اصلیہ سے فارغ ہو، ان لفظوں کو سمجھے ذرا،
واجب ہے. جو مالک نصاب ہے اس پر صدقہ فطر واجب ہے. اس میں یہ شرط نہیں ہے کہ وہ عاقل ہے یا نہیں ہے، بھلے عاقل ہے بھلے مجنون ہے، دونوں صورتوں میں صدقہ فطر واجب ہے اس پر. وہ بالغ ہے یا نہیں ہے، صدقہ فطر اس پر واجب ہے. مال اس کے پاس ہے، مال نامی ہونا شرط نہیں ہے، مال اس کے پاس ہے یا نہیں ہے، صدقہ فطر اس پر واجب ہے. مال نامی اور حاجت اصلیہ کا بیان پہلے میں ایک سبق میں بیان کر چکا ہوں، جو زکوٰۃ کے مسائل ہیں وہ گزر چکے ہیں. اسی سبق کو مزید آج پڑھتے ہیں. آگے مسئلہ یہ ہے کہ نابالغ بچہ یا پھر مجنون جن کا ذہن کام نہیں کرتا، اگر یہ دونوں مالک نصاب ہیں تو ان پر صدقہ فطر واجب ہے. اگر یہ مالک نصاب ہیں ان پر صدقہ فطر واجب ہے. ان کا ولی وارث ان کے مال کا صدقہ ادا کرے گا. اگر ولی نے ان کے مال کا صدقہ ادا نہیں کیا، نابالغ تھا یا مجنون تھا، مال ہے ان کے پاس، اگر ان کے ولی نے ان کا صدقہ ادا نہیں کیا تو نابالغ بالغ ہونے کے بعد اپنا صدقہ فطر ادا کرے گا جب بھی مرضی چاہ کرے. اسی طرح مجنون تھا، اب اس کا ذہن ٹھیک ہو گیا ہے، جیسے ہی ذہن ٹھیک ہو گیا، ذہن ٹھیک ہونے کے بعد یہ اپنا صدقہ فطر جناب علی ادا کرے گا. اگر یہ خود مالک نصاب نہیں تھے، دونوں نابالغ بچہ بھی اور مجنون بھی مالک نصاب نہیں تھے، اگر ان کے وارث نے ادا نہیں کیا تو بالغ ہونے یا مجنون کا جنون جانے کے بعد ان کے ذمہ بھی ادا کرنا واجب نہیں ہے، کیونکہ یہ پہلے مالک نصاب نہیں تھے، باپ کی کفالت میں تھے، انہوں نے ادا نہیں کیا. اب ان کے بالغ ہونے کے بعد ان باقی رہنا یہ شرط نہیں ہے. مال ہلاک ہونے کے بعد بھی صدقہ واجب رہے گا، ساکت نہیں رہے گا. مثال کے طور پر ایک پر جناب اس کا مال ہلاک ہو گیا یا کوئی اور معاملات ہیں، صدقہ فطر ساکت نہیں ہوتا، یہ واجب ہے. ہاں زکوٰۃ یا عشر جو ہے نا، عشر مثال کے طور پر فصلوں کا عشر ہے، گندم ہے. اب گندم کھڑی ہے، اللہ نہ کرے کہ کہیں سے آگ لگ جاتی ہے یا ژالہ باری شروع ہو جاتی ہے، پانی آ جاتا ہے، مر جاتی ہے، فصل ہلاک ہو گئی، اب اس کا عشر نہیں رہا. جب فصل اٹھائی نہیں ہے عشر بھی نہیں ہے، فصل اٹھائیں گے تو عشر ہوگا. اسی طرح زکوٰۃ کا مسئلہ ہے، مال ہے تجارت کا یا اور مال ہے جس پر زکوٰۃ لگتی ہے، اگر وہ مال نہیں ہے ہلاک ہو گیا ہے، زکوٰۃ بھی ختم ہو گئی. مال ہوگا تو زکوٰۃ ہوگی، مال نہیں ہے زکوٰۃ نہیں ہے. عشر ہی ایسے، فصل ہے تو عشر ہوگا، فصل اگر ہلاک ہوگی تو عشر نہیں ہوگا. لیکن صدقہ فطر میں یہ ہے کہ مال اگرچہ ہلاک ہو گیا ہے لیکن صدقہ فطر واجب ہوگا، یہ ادا کرنا لازمی ہے. یہ زکوٰۃ، عشر اور صدقہ فطر میں یہ فرق ہے کہ زکوٰۃ اور عشر مال ہلاک ہو جائیں یہ نہیں ہے واجب، لیکن صدقہ فطر مال ہلاک بھی ہو جائے تب بھی یہ واجب رہے گا. مسئلہ نہیں سمجھ آیا؟ آگے مسئلہ یہ ہے کہ مالک نصاب پر، ایک شخص مالک نصاب ہے، اس پر اپنی طرف سے اور اپنے چھوٹے بچوں کی طرف سے واجب ہے. یہ مالک نصاب ہے، جو اس کی کفالت میں بچے ہیں ان بچوں کا یہ باپ ادا کرے گا صدقہ فطر. جبکہ بچہ خود مالک نصاب، ہاں اگر بچہ خود مالک نصاب ہے، اگرچہ وہ چھوٹا بچہ ہے لیکن وہ کاروبار یا کوئی کام ایسا کرتا ہے کہ وہ خود اس کے پاس پیسہ ہے، اگر خود اس کے پاس پیسہ ہے تو پھر باپ پر چھوٹے بچے کا صدقہ فطر واجب نہیں ہے. سمجھ آ گئی؟ اگر ہاں بچہ مالک نصاب نہیں ہے پھر باپ پر صدقہ فطر واجب ہے، ورنہ اس کا صدقہ جو مالک نصاب بچہ ہے تو پھر اسی کے مال سے ہی اس کو صدقہ دیا جائے گا. اسی طرح مجنون اولاد، جو پاگل ہوتی ہے اولاد، اگرچہ وہ بالغ ہے، اگر وہ غنی نہیں ہے، امیر نہیں ہے تو پھر اس کا صدقہ بھی اس کے باپ پر واجب ہوگا. اگر وہ غنی ہے تو پھر اسی کے مال سے صدقہ فطر ادا کیا جائے گا. جنون مجنون کی ہوتی ہیں دو حالتیں، سمجھیں ذرا، مجنون کی دو قسمیں ہوتی ہیں.
ایک ہوتا ہے جنون اصلی شریعت میں، ایک ہوتا ہے جنون عارضی۔ جنون اصلی کسے کہتے ہیں، جنون عارضی کسے کہتے ہیں، اب اس کو سمجھیں۔ جنون اصلی وہ ہوتا ہے کہ وہ اسی جنون کی حالت میں ہی بالغ ہوا ہے، یہ جنون اصلی ہے۔ پیدائشی کہہ دو یا نابالغ تھا مجنون ہو گیا، اسی حالت میں بالغ ہوا ہے۔ اور جنون عارضی یہ ہوتا ہے کہ بالغ ہونے کے بعد کوئی معاملہ ایسا بنا کہ یہ مجنون بن گیا ہے۔ تو ان دونوں صورتوں کا حکم وہی ہے کہ اگر مجنون خود مالک نصاب ہے تو باپ اسی کے مال سے صدقہ فطر ادا کرے، اگر وہ مالک نصاب نہیں ہے تو پھر باپ ہی صدقہ فطر ادا کرے گا۔ آگے مسئلہ یہ ہے کہ صدقہ فطر واجب ہونے کے لیے روزہ رکھنا شرط نہیں ہے۔ مثال کے طور پر کوئی آدمی کہتا ہے یار میں نے تو روزہ بھی نہیں رکھا، جب روزہ نہیں رکھا تو میں صدقہ فطر کیسے ادا کروں گا؟ اس کے لیے روزہ شرط نہیں ہوتا، روزہ یہ رکھے یا نہ رکھے صدقہ فطر اس پر واجب ہے۔ بات نہیں سمجھ آئی؟ اگر ہاں کسی عذر کی وجہ سے اس نے روزہ چھوڑا ہے، مثال کے طور پر یہ سفر پہ جا رہا تھا، اب نبی کی شریعت کہتی ہے کہ جب تم 92 کلومیٹر یا 97 کلومیٹر کا سفر کرو تو پھر اس سفر میں تم روزہ نہ رکھو، بلکہ سفر سے جب واپس آ جاؤ تو پھر اس روزے کی قضا کرو۔ یہ نبی کی شریعت ایک قانون ہے، ایک جناب علی وہ رعایت دیتی ہے کہ سفر میں تم ہو، اتنا لمبا سفر ہے تو پھر تم روزہ نہ رکھو۔ اسی طرح اگر مریض ہے کوئی شخص، کوئی اس کو مرض چڑھ گئی، مثال کے طور پر شوگر کا مریض ہے، برداشت نہیں ہوتا اسے، یا کوئی اور مرض ہے اس کے اندر کہ وہ برداشت نہیں کر سکتا، مریض ہے، مرض کی حالت میں وہ روزہ نہیں رکھ سکتا، یا پھر بڑھاپے کی وجہ سے بڑھاپا اتنا ہو چکا ہے کہ یہ اتنا کمزور ہے، روزہ رکھتا ہے تو بے ہوش ہو جاتا ہے، اس وجہ سے اگر روزہ نہیں رکھتا، یا معاذ اللہ جان بوجھ کر ہی روزہ چھوڑ دیتا ہے، جان بوجھ کر ہی روزہ نہیں رکھتا، تو پھر بھی صدقہ فطر واجب ہے۔ یہ اور بات ہے کہ ان حالتوں میں اس نے روزہ نہیں رکھا، صدقہ فطر واجب رہے گا۔ آگے مسئلہ جو ہے نا، یہ مسئلہ بڑا اہم ہے کہ نابالغ لڑکی جو اس قابل ہے کہ شوہر کی خدمت کر سکے، نابالغ لڑکی، مثال کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ چھوٹی چھوٹی بچیوں کا نکاح کر دیتے ہیں، اور اب تو یہ قانون بنا ہے، انگریزی قانون ہے کہ جناب علی 18 سال کی بچی ہو تو اس کا نکاح نہیں ہو سکتا، کیونکہ شریعت انہوں نے اپنی بنائی ہے۔ نبی کی شریعت میں چھوٹی بچی کا نکاح ہو جاتا ہے، اس کا باپ وارث ہے، وہ کر کے دے سکتا ہے۔ نابالغ بچی، چونکہ بچی جو ہوتی ہے وہ 9 سال کی عمر میں بالغ ہو رہی ہوتی ہے، بالغ ہو جاتی ہے، اس لیے 9 سال کی عمر میں اس پر پردہ جو ہے نا یہ فرض ہو جاتا ہے۔ نابالغ لڑکی کی جو اس قابل ہے کہ وہ شوہر کی خدمت کر سکے اور اس کا نکاح بھی کر دیا ہے اور شوہر کے یہاں اس کو بھیج بھی دیا ہے، تو پھر کسی پر بھی صدقہ فطر واجب نہیں ہے، نہ ہی شوہر پر واجب ہے اور نہ ہی باپ پر واجب ہے۔ یہ مسئلہ بڑا اہم مسئلہ ہے، نہ شوہر پر واجب ہے اور نہ ہی باپ پر۔ ہاں اگر قابل خدمت نہیں ہے، شوہر کی وہ خدمت نہیں کر سکتی، اس قابل نہیں ہے، یا شوہر کے یہاں اس سے بھیجا بھی نہیں ہے، تو پھر جو باپ ہے، باپ پر ہی اس کا صدقہ فطر واجب ہے، باپ ہی اس کا صدقہ فطر ادا کرے گا۔ یہ سب اس وقت ہے کہ لڑکی خود مالک نصاب نہ ہو، اگر بچی خود مالک نصاب ہے تو پھر اسی کے مال سے صدقہ فطر ادا کر دیا جائے گا۔ مالک نصاب کبھی کبھار ایسے ہوتا ہے کہ باپ، بچے چھوٹی چھوٹی ہوتی ہیں تو ان کی شادی کے لیے کچھ نہ کچھ اکٹھا کرنا شروع کر دیتا ہے، چند سال ہوتے ہیں تو ان کے ہاں سونا بھی جمع ہو جاتا ہے، وہ مالک نصاب بن جاتی ہے، یا اس کے پاس مال جمع ہو جاتا ہے، وہ خود مالک نصاب بن جاتی ہے۔ جب مالک نصاب بن جائے تو پھر اس کو خود کو کہنا چاہیے کہ اپنا صدقہ فطر ادا کرے۔ جی اگو میں دسنا ہے، ہاں سارے مسئلے تفصیل نہ دسنا، ٹینشن نہیں لینی۔ آگے مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی بچہ ایسا ہے جو یتیم ہے، مسکین ہے، اس کا باپ نہیں ہے، تو پھر دادا باپ کی جگہ ہے، دادا ہی اس یتیم پوتے پوتی کی طرف صدقہ فطر واجب ادا کرے گا، یہ اس پر دادے پر ہی واجب ہے۔
ماں جو ہے ماں اپنے چھوٹے بچوں کی طرف سے صدقہ فطر نہیں ادا کر سکتی، ماں پر صدقہ فطر واجب نہیں ہے، یہ یاد رکھیے گا۔ کیوں؟ اولاد ہوتی ہے باپ کی، نبی کی شریعت میں اولاد باپ کی ہوتی ہے، ماں کی نہیں ہوتی۔ نبی کی شریعت یہ کہتی ہے کہ یہ جو بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو ماں اس کو دودھ پلائے یا نہ پلائے اس کی مرضی ہے، باپ زبردستی اسے دودھ نہیں پلوا سکتا، باپ کوئی اور دہی تلاش کرے گا، اپنے بچے کو اس دہی سے بے شک دودھ پلوا لے، جو اس کی کھاد خوراک جو کچھ ہے یہ باپ کے ذمہ ہے، ماں کے ذمہ نہیں ہے۔ ماں پر صدقہ فطر واجب ادا کرنا نہیں ہے، یہ باپ ہی جی باپ سب سے فوت ہو گیا، ماں اپنا کاروبار کرتی ہے، دادا پر ہے، دادا نہ ہوئے، دادا نہ ہوئے چاچا، چاچے میں کون زندہ ہے؟ اپنے بڑے گھر پہ دادا ہے، ماں باپ ہی ہے۔ ادھر تو چھے پر آجنا یہ آدمی سکالا بیٹھ کے بکرے دا دو دے دو، ہاں جی ایک ساتھ دو دے دیں بچے دے اور اللہ بچی دا بیٹھ ہے یہ وجہ بڑے دا کی گاڑ نہ کہ چھوٹے نے دادا سمجھ نہیں آئی۔ عقیقے دے بارے پوچھتے پے ہو؟ میں پنجابی بدل گیا ہاں، میں نہ حقیقت دی گل کرنا، وہ ایڈی پوری حالت ہے سوا باب نہیں بابے دی گل حقیقت بچہ پیدا ہوتا بنا کے جوان ہو جائے چھوٹا جا چھوٹا آدمی دو جانور ہوتے بچی کا ایک ہوتا تو بچے کے دو ہوتے نہیں سمجھ بڑی گل سمجھ آ گئی ہے۔ جڑے قربانی جڑی ہے نا یہ ہے کہ ستا دے لاگو سات قربانی ہو رہی ہیں ہاں یہ دا وجہ ہے کہ یہ ہو جاتا کہ نہیں کی کا سکتا ہاں جانور اگر وڈا ہوئے نا وڈا ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਜਾਂਦੇ نہیں وہ آنے نہیں سا ایک بار نہیں سا ایک ہاں سا لازمی کہ لیکن وڈا جانور جو ہے نا ਇਹ 7 ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇੱਕ ਕੁਰਬਾਨੀ ਹੈ ਹਾਂ ਹਕੀਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੈਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜੀ ਜੀ ਮੁੰਡੇ ਵੀ ਜਵਾਨ ਨੇ ਹੁਣ ਨੌਕਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਕੋਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ وہ خود اپنا ادا کریں گے ਜਾਂ ਇਕੱਠੇ ਦੇ ਮਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਇਆ ਨੇ ہاں وہ خود ادا کریں گے لیکن ماں پر ضروری نہیں ہے ہاں ماں بھی تنخواہ آ رہا ہے جی جی اب آگے مسئلہ سمجھیں عورت یا بالغ اولاد کا فطرہ، عورت کا فطرہ نا بالغ اولاد کا صدقہ فطر ان کے بغیر اجازت کے اگر باپ نے ادا کر دیا ہے، کیونکہ اگر عورت کا صدقہ فطر ادا کرے گا تو عورت کو بتائے گا کہ میں تیری طرف سے صدقہ فطر ادا کر رہا ہوں، عورت اجازت دے دے ٹھیک ہے میری طرف سے کر دے، صدقہ فطر ادا کرے گا، اس کی بغیر اجازت کے نہ کرے۔ اسی طرح بالغ اولاد ہے، بالغ اولاد سے بھی یہ اجازت مانگے گا باپ کہ بیٹا میں تمہاری طرف صدقہ فطر ادا کرنا چاہتا ہوں، کر دوں، اجازت دے دیں، بے شک کر سکتا ہے۔ اگر اس نے بغیر اجازت کے کر ہی دیا ہے، شرعی مسئلہ کے خلاف کیا ہے، ادا ہو جائے گا، ادا ہو جائے گا۔ شرط یہ ہے کہ باپ کی کفالت میں ہوں اس کے بچے، اگر کفالت میں نہیں ہے پھر ادا نہیں ہوگا۔ جی 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 ہاں ہاں بالکل بالکل مسئلہ ہاں مسئلہ سمجھیں ذرا، بشرط شرط یہ ہے کہ اس کی عیال میں ہوں، اس کے جناب علی یعنی اس کا نفقہ وغیرہ اس کے ذمہ ہو، ورنہ اولاد کی طرف سے بغیر اجازت کے ادا کرے گا تو ادا نہیں ہوگا۔ ہاں اجازت لے گا بالغ اولاد سے، اس وقت اجازت لے گا تو ادا ہو جائے گا، اگر وہ اجازت دے دیں، وہ بھی اس وقت کہ وہ اس کے عیال میں ہیں، باپ کی ہی کفالت میں ہیں بچے، تب اگر باپ کی کفالت میں نہیں ہے تو اولاد کی اجازت کے بغیر ادا نہیں ہوگا۔ عورت نے اگر شوہر کا صدقہ فطر بغیر حکم کے ادا کر دیا ہے،
عورت نے ادا کر دیا، اپنے شوہر کا صدقہ فطر ادا نہیں ہوگا۔ مسئلہ سمجھ آ گیا کہ نہیں آیا؟ ماں باپ، دادا دادی، نابالغ بھائی اور دوسرے رشتہ داروں کا جو صدقہ فطر ہوتا ہے یہ اس کے ذمہ نہیں ہے، اور بغیر حکم ادا بھی نہیں کر سکتا، بغیر حکم کے۔ یہ اب آتا ہے صدقہ فطر کی مقدار کیا ہے۔ اب صدقہ فطر کی مقدار پہ کچھ مسائل ہم بیان کریں گے۔ صدقہ فطر کی مقدار گیہوں، گندم یا پھر گندم کا آٹا، گندم کے آٹے سے بھی صدقہ فطر ادا ہو جاتا ہے، گندم ہو یا گندم کا آٹا، یا پھر ستو، اس سے بھی صدقہ فطر ہے۔ گندم یا گندم کا آٹا یا ستو، یہ ہے نصف سا، ایک سا 3.5 کلو کا ہوتا ہے، یعنی آدھا سا جو ہوتا ہے یہ گندم یا گندم کا آٹا یا ستو ان کا صدقہ فطر ہے۔ مسئلہ نہیں سمجھ آیا؟ کھجور یا جو، کھجور ہوں یا جو یا پھر جناب علی جو کا آٹا یا پھر جو کا ستو، ان کا ایک سا ہوتا ہے، ایک سا یعنی کھجور کا، جو یا جو کا آٹا یا جو کی ستو، ان سب کا ایک سا ہوتا ہے، یعنی 3.5 کلو ان کا صدقہ فطر ہوتا ہے۔ کھجور کا بھی صدقہ فطر 3.5 کلو، جو کا بھی 3.5 کلو، جو کا آٹا ہو تب بھی 3.5 کلو، یا جو کے ستو ہو تب بھی 3.5 کلو، یہ صدقہ فطر ہوتا ہے۔ گندم، گندم، جو، کھجوریں، یہ اگر دیے جائیں تو ان کی قیمت کا کوئی اعتبار نہیں ہے، بھلے ان کی قیمت زیادہ ہے یا تھوڑی ہے، بلکہ ان کے وزن کا اعتبار ہوگا، یہ 3.5 کلو ایک سا ہی دیا جائیں گے۔ بات سمجھ آ گئی؟ ان کی قیمت کا کوئی اعتبار نہیں۔ اب جو لوگ کہتے ہیں نا کہ جناب علی میں پیسے دے رہا ہوں، یہ آج کل کھجور اتنے کلو کھڑی ہے تو یہ اتنے پیسے ہیں، بلکہ وہی کھجوریں جو ہوتے ہیں وہ وزن کے لحاظ سے قیمت کا ان کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ مثال کے طور پر نصف سا ہے، اچھے جو نصف سا، جن کی قیمت 1 سا جو کے برابر ہے، یا 4 سا ہیں اچھی گندم کے، 4 سا جو قیمت آدھے سا گیہوں کے برابر ہیں، یا نصف سا کھجوریں دیں جو 1 سا جو یا نصف سا گیہوں کی قیمت کیوں، یہ سب ناجائز ہے، سب ناجائز ہوگا۔ جتنا دیا اتنا ہی ادا ہوگا، باقی اس کے ذمہ باقی رہے گا۔ آگے یہ ہے کہ نصف سا کی، اب میرا مسئلہ سمجھ آ رہا ہوگا کہ سا کیا ہوتا ہے، کیونکہ میں نے شروعات میں بتایا تھا۔ نصف سا جو اور 4 سا گیہوں دیے، گندم دی، یا نصف سا جو دیا اور نصف سا کھجور، تو پھر بھی جائز ہے یہ، کیونکہ ان کا ایک ہی سا، میں نے پیچھے بتایا کہ ایک ہی صدقہ فطر ہے۔ آگے ہے کہ گندم اور جو ملے ہوئے ہوں، گندم اور جو ملے ہوئے ہوں، اور گندم زیادہ ہیں تو پھر نصف سا دے، اگر جو زیادہ ہے تو پھر 1 سا دے، کیونکہ جو چیز زیادہ ہوگی اسی چیز کا اعتبار کیا جائے گا۔ آگے یہ ہے کہ گیہوں اور جو کے دینے سے، گندم یا جو یہ دینے سے ان کا آٹا دینا زیادہ افضل ہے۔ گندم کا آٹا دینا صدقہ فطر کے اندر یہ زیادہ ثواب ہے، گندم دینے سے زیادہ ثواب ہوتا ہے۔ اسی طرح جو کا آٹا دینے سے یہ زیادہ ثواب ہے۔ ویسے بھی جو بڑا فائدہ مند ہوتے ہیں حکمت کے لحاظ سے بھی، بابا جی جانتے ہیں، حکمت کے لحاظ سے اگر انسان، بابا یہ جناب علی نسخہ بھی حکیم لقمان کا یہ نسخہ ہے کہ انسان جتنا بھی موٹا ہو اور چربی اس کے اوپر چڑھ جائے
ایک ہفتہ جو کہ روٹی کھا لے بالکل سنگل پسلی ہو جائے گا. اس کے ویسے ہی بڑے فائدے ہیں, اندر کی جو ہوا ہوتی ہے سب کچھ ختم کر دیتا ہے, چربی ختم کر دیتا ہے. اور جو یا گندم اس کا آٹا دے اس سے افضل ہے, یا قیمت ادا کر دے گا تو تب بھی ہو جائے گی. خواہ گندم کی قیمت دے یا جو کی یا کھجور کی جو کی قیمت دے, یہ بھی بہتر ہے, دے سکتا ہے. اگر ان کے علاوہ, ان چیزوں کے علاوہ کسی اور چیز کا صدقہ فطر دینا چاہتا ہے, مثال کے طور پر چاول ہے, جوار ہے, باجرہ ہے, یا کوئی اور غلہ ہے کہ اور چیز کا وہ جناب علی صدقہ فطر ادا کرنا چاہتا ہے, تو پھر قیمت کا لحاظ کرنا ضروری ہوگا. ایسا نہیں ہے کہ باجرہ یا جوار جناب علی 10 روپے کلو ہے, گندم ہے 20 روپے کلو, تو یہ کلو کا حساب کرے نا, وہ گندم کا حساب کرے گا, قیمت کا لحاظ کرے گا. اگر ای دے تو اس کی قیمت کا لحاظ جناب علی لحاظ کیا جائے گا. روٹی بھی دے سکتا ہے لیکن اس کی قیمت کا لحاظ ہی کیا جائے گا, اگرچہ وہ روٹی گندم کی ہو یا جو کی ہو. آگے مسئلہ یہ ہے کہ صدقہ فطر کا مقدم کرنا مطلقاً جائز ہے. مقدم کرنے سے مراد یہ ہے کہ اگر کوئی رمضان کی شروعات میں دینا چاہتا ہے تو جائز ہے, اگر رمضان سے پہلے وہ دینا چاہتا ہے تب بھی جائز ہے, عید سے پہلے دینا چاہتا ہے تب بھی جائز ہے, کہ وہ شخص موجود ہو جس کی طرف سے ادا کرنا چاہتا ہے, وہ شخص اس کا موجود ہونا ضروری ہے. اگر وہ مر گیا تو پھر اس کی طرف سے ادا نہیں کر سکتا, اگرچہ رمضان سے پہلے ہی ادا کر دے کوئی مسئلہ نہیں ہے. اگر صدقہ فطر ادا کرتے وقت مالک نصاب نہیں تھا پھر ہو گیا ہے تو بھی صدقہ فطر صحیح ہے. بہتر یہ ہے کہ عید کی صبح صادق طلوع ہونے کے بعد عید کی نماز کو جانے سے پہلے صدقہ فطر ادا کرے, یہ افضل. ایک شخص کا ایک مسکین کو دینا بہتر ہے. اگر ہاں چند مساکین کو دے دیا پھر بھی جائز ہے. اسی طرح ایک مسکین کو چند شخصوں نے اکٹھا دے دیا صدقہ فطر تب بھی جائز ہے, بلا خلاف جائز ہے. صدقہ فطر کے گندم کا لحاظ کرنا ہو تو گندم کا لحاظ نصف سا کتنا کلو, 2.25 کلو کا ہے, 2.25 کلو کا حساب کریں کہ گندم کے کتنے پیسے بنتے ہیں. کہ صدقہ فطر کے گندم اپنے فطرانے کے اندر, اپنے فطرانے والی گندم میں ملا کر فقیر کو دے دیے اور شوہر نے ملانے کا حکم نہیں دیا تھا, تو پھر عورت کا صدقہ فطر ادا ہو گیا, شوہر کا نہیں ہوا. جی اگر عرف میں یہ رسم ہوتی ہے, فلاں علاقے میں یہ رسم ہوتی ہے, فلاں علاقے میں یہ رسم ہوتی ہے, ایک رسم ایک عرف ہوتا ہے. عرف اگر وہ عرف ہے تو پھر ٹھیک ہے, اگر عرف نہیں ہے تو مرد ہے اس کا فطرانہ ادا نہیں ہوگا. اب یہاں پہ تو عرف نہیں چلتا, بلکہ یہ بھی علاقہ ہوتا بھی نہیں چلتا. عورت نے شوہر کو اپنا فطرانہ ادا کرنے کی اجازت دی ہے, عورت نے شوہر کو اپنا فطرانہ ادا کرنے کی اجازت دی ہے. اس نے عورت کے گندم کا جو فطرانہ تھا اس کی گندم میں اپنی گندم ملا کر سب کی نیت سے جناب علی فقیر کو یہ دے دیے, شوہر نے دیے نا, جائز ہے. آخری آیت کے سبق وہ یہ ہے کہ صدقہ فطر کے مصارف کون لوگ ہیں, کن کو ہم صدقہ فطر دے سکتے ہیں, وہ کون لوگ ہیں جن کو ہم صدقہ فطر دے سکتے ہیں. ایک بات لازمی یاد رکھیے گا, صدقہ فطر ان لوگوں کو ہم دے سکتے ہیں کہ جن پر زکوٰۃ لگ سکتی ہے, انہیں صدقہ فطر بھی ہم دے سکتے ہیں, اور جن کو زکوٰۃ نہیں لگ سکتی ان کو ہم صدقہ فطر بھی نہیں دے سکتے. مثال کے طور پر کوئی آدمی جاتا ہے جناب علی, اب یار وہ ہمارے محلے میں فلاں عورت نہیں ہے, وہ تو بیچاری بیوہ ہے, حالانکہ اس کے بیٹے کے پاس 20,000 کا موبائل ہو اتنا بڑا, یہ حاجت اصلیہ سے زائد ہے. اس کے گھر کے اندر بڑا سا ٹی وی پڑا ہے, یہ حاجت اصلیہ سے زائد ہے. جی اس پر صدقہ فطر نہیں لگتا, نہ ہی زکوٰۃ لگتی ہے, صدقہ فطر لگتا ہی نہیں ہے, نہیں لگتا. مسئلہ سمجھ آ گیا کہ نہیں آیا؟
ہاں صدقہ فطر اس شخص کو دیں کہ بیچارہ نہتا غریب ہو. میں مثال دے رہا ہوں کہ جس کے پاس کھانے پینے کے لیے ایک گلاس ہو, کھانے کے لیے ایک کولی ہو, ایک دیگچی ہو, ایک بستر ہو, ایک چارپائی ہو, ایک کمرہ رہنے کے لیے